ویلکم ٹو دا نیچرل ہیلتھ فٹ ڈاکٹر عبد الصمد ناظرین، اللہ سے امید ہے آپ فریش تر و تازہ پرسکون ہوں گے، ریلیکس ہوں گے، طاقتور ہوں گے۔ اور آج جو ہمارا پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مہلک بیماریوں اور مسائل کا حل کیسے۔ اس پہ بات کریں گے اور کس طرح مہلک بیماریاں اور مسائل جنم لیتے ہیں اور پھر اس کے کیا وجوہات اور علامات ہوتے ہیں اور پھر اس کو کس طرح ہم اس کا علاج کریں گے۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم آپ کو پوری کوشش کریں گے، کمپلیٹ کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس کے حل بتا سکے ہم انشاءاللہ۔ اس کے حل نیچرل طریقے سے کوئی بھی بیماری ہو سکتے ہیں۔ اور میرے ساتھ خالدہ موجود ہے اور یقیناً آپ لوگوں نے بڑا پسند کیا ہے پروگرام کو۔ خالدہ کی جو کوشچنز ہیں اور خالدہ کی جو نالج ہے آپ نے بڑا فائدہ اٹھایا اس سے، اور آج بھی ہم اسی طرح کی ان کے جو کوشچن ہوتے ہیں، ان کے پاس جو نالج ہے ماشاءاللہ بڑے اچھے فیڈ بیکس ملے اس پروگرامز کے، تو یقیناً آپ بھی پسند کریں گے انشاءاللہ۔ اور خالدہ کو السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خالدہ، اور آپ لوگوں کے جو 2 پروگرام آپ لوگ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پہ، اتنا اچھا فیڈ بیک ملا ہے، اور میں ڈاکٹر صاحب کو بتا رہی تھی کہ آپ کے پیار کرنے والوں میں اور آپ کے لیے دعائیں کرنے والوں میں اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یقیناً آپ لوگ ان سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اپنی بے شمار مسائل کے ساتھ ان کے پاس آتے ہیں، اور جب ان کے وہ مسائل ان کو حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں ڈاکٹر صاحب کے لیے، اور وہ اتنے خلوص دل سے، اتنی نیک نیتی سے آگے بھی پھر جب وہ لوگوں کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ جب دعائیں دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دعائیں جو ہیں یہ آپ ہمارے ٹیچر کے لیے کریں، کیونکہ انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اپنا علاج بھی کر سکیں اور آگے دوسرے لوگوں تک بھی اس نالج کو پہنچا سکیں۔ بہت تو ہم لوگ آج ڈاکٹر صاحب ہم بات کریں گے جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں یا لوگ کال کر کے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں اپنے مسائل، انہی میں سے کچھ مسائل پہ آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ جیسے آپ نے ٹاپک پہلے بتایا کہ مہلک بیماریاں جو ہیں اور جو مختلف مسائل ہوتے ہیں لوگوں کو جو ان کو حل نظر نہیں آ رہا ہوتا کہیں پہ بھی، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کرونک جو مہلک بیماریاں ہیں ان میں کون کون سی ایسی بیماریاں آتی ہیں؟ دیکھیے آج کل کی جو کرونک جو ڈیزیز ہے، مختلف دوروں میں مختلف کرونک ڈیزیز آئی ہیں، مہلک بیماریاں جو جس کا علاج لا علاج قرار دیتے ہیں کہ علاج نہیں اس کا، اس میں سے آج کل جو لوگوں میں ہے بلڈ پریشر ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، ہائی کولیسٹرول ہے، اور جو ہے نا اس میں سے ہیپاٹائٹس ہے، اور اس میں سے شوگر ہائی ہے، اور یہ یعنی یہ چیزیں جوڑوں کا درد، ہارٹ کے ہارٹ اسٹروک ہیں، جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے لوگوں کو، وہ بھی مہلک بیماریوں میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے استما کا نام سن کے بھی لوگ بہت خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے کبھی کبھی ایسے ہمارے پاس بھی بے شمار ایسے پیشنٹ آ چکے ہیں جن کو استما تھا، بلکہ کئی فیملیز سے ان کو چلا آ رہا تھا، لیکن وہ الحمدللہ سمدہ سے ٹھیک ہو گئے۔ استما کے پیشنٹس کو کبھی کبھی ایسے اٹیکس آتے ہیں کہ ان کو ایمرجنسی میں لے کے جانا پڑتا ہے لوگوں کو، تو اس سے الحمدللہ وہ کافی بہتر فیل کرتے ہیں، بلکہ کچھ عرصہ اگر اس کو اپلائی کرتے رہتے ہیں تو ان کے کئی نسلوں سے چلتی ہوئی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آرتھورائٹس ہے، یہ بھی کیا کرونک جو بیماریاں ہیں ان میں آتا ہے، جوائنٹس میں پین ہے، آرتھورائٹس نہیں علاج ہوتا ہے اس کا، اور آسان بھی ہے، نیچرل طریقے سے بھی آسان ہے، مگر جو کچھ ماہرین کہتے ہیں ایکسپرٹس، میڈیکل ایکسپرٹس کی ایک بار یہ بیماری ہو جائیں تو پھر بہت مشکل ہوتے ہیں، مگر علاج ہے اس کا، انسان مایوسی نہیں کرنا۔ کینسر کا نام سنتے ہی ڈاکٹر صاحب لوگ ایک ایسا ہوتا ہے کہ فرض کریں کسی کو ڈائگنوز ہوا ہے کہ اس کو کینسر ہے، تو وہ شخص جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ خود بھی اور اس کے فیملی والے بھی اتنے مایوس ہو جاتے ہیں ایک دم سے، بس جیسے کسی نے سنا کہ فلاں شخص کو کینسر ہو گیا ہے تو وہ اس امید کے ساتھ اس سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب یہ چند دن کا مہمان ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے بیماری ایسا ہے، اس میں ظاہر ہے بیماری ایسا کرونک ڈیزیز ہے، ایسا مہلک بیماری ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب سمدہ ہیلنگ انرجی سے کتنے سارے پیشنٹ ہیں کینسر کے جو ٹھیک ہوئے ہیں،
جن کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اب آپ لوگ لاسٹ اسٹیج پہ ہیں اور یہ ممکن نہیں ہے، لیکن جو اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے کر دکھایا اور انہوں نے جو ان کی رپورٹس وغیرہ ہیں علاج کیا. خالدہ کچھ میڈیکل میں بھی ہے، علاج ہے، میڈیکل میں بھی بالکل مایوس انسان کو نہیں ہونا چاہیے. کچھ علاج ہے اس میں بھی ہے، دوسرے طریقہ علاج میں بھی ہے، کچھ ہے مگر بہت، تو اس وجہ سے لوگ اس سے مایوس ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہے اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، میڈیکل ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، تو اس کو کیوں وہ رزلٹ نہیں مل رہے ہوتے جو دوسرے کسی پیشنٹ کو مل رہے ہوتے ہیں؟ اس کے ساتھ اس کو اور مختلف بیماریاں بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی اینٹی باڈی اتنی ویک ہو جاتی ہے کہ وہ اس سے ریکور نہیں کر سکتا. دیکھیں آپ کے اینٹی باڈی ہے، امیون سسٹم ہے، آپ کے جتنے بھی اپنے باڈی کی جو آپ کے سسٹمز ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، آپ کے فزکس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، آپ کی ٹریٹمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، آپ کے کینسر کی جو بیماری کی ہیل ہونے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہاں اسٹیجز ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، آپ کی ہیلنگ جو انرجی ہے باڈی میں اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. آپ کے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے جب پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ کر بھی رہے تھے لیکن ایسا لگتا ہے کہ میڈیسن اثر ہی نہیں کرتی ہے. دیکھیے مختلف چیزوں میں واقعی میڈیکل تو خود ہی مقصد ایک لمٹ ہے ان کے، کچھ چیزیں پہلے نہیں تھے، بہت سے ڈیزیز جو کہ ابھی نئے، جس طرح میڈیکل کے نئے نئے ٹیکنالوجی ہے، نئے چیزیں ایجاد ہوتے ہیں، نئی چیزیں آتے ہیں، اسی طرح ساتھ ساتھ بیماریاں بھی بڑھتے جاتے ہیں، مختلف قسم کے نئے نئے بیماریاں جنم لیتے آتے ہیں. جس طرح انسان کا دنیا بدلتے جا رہے ہیں، انسان کے انوائرمنٹ چینج ہوتے جا رہے ہیں، انسان کے فزکس چینج ہوتے جا رہے ہیں، اسی طرح بیماریاں بھی چینج ہوتے جا رہے ہیں، بیماریاں بھی نئے نئے بیماریاں جنم لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم لوگ سٹارٹ کریں گے استما سے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ استما جو ہے یہ کیا کسی شخص کو بچپن سے ہو سکتا ہے یا کس ایج میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں استما کے، یا اگر پیرنٹس کو ہے تو ان سے جو اولاد ہے اس میں بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے، اور یہ استما ہوتا کیا ہے؟ جی استما دیکھیے اس کے بہت سارے اقسام ہیں. استما جس طرح سانس کے جو پرابلم ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں سانس کے پرابلم، استما کے مختلف پرابلم ہے. وجوہات اس کے الرجی بھی ہوتی ہے اور بہت سے وجوہات ہے، تمباکو نوشی بھی ہے اور ساتھ اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں پھیپھڑوں کی جس کی وجہ سے ہوتی ہے استما ہوتے ہیں. اس وجہ سے والدین سے بھی منتقل ہو سکتا ہے، مورثی بھی ہوتی ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب میں نے کچھ پیشنٹس کو اس طرح سے بھی دیکھا ہے کہ جیسے فرض کریں کسی کی والدہ کو استما ہے اور آگے وہ بچے میں بھی کچھ چانسز ہیں، اس کو تھوڑا سا مسئلہ ہے، لیکن جو بچہ ہے وہ ابھی اتنا استما اتنا وہ نہیں بڑا ہوتا ہے کہ اس کو کنٹرول نہ کیا جا سکے، لیکن وہ اپنی نادانی کی وجہ سے وہ یک ٹھنڈی چیزیں کھاتے ہیں تو اس سے وہ جو اس کے اٹیک ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. تو کیا مسلسل ٹھنڈی چیزیں کھانے کی وجہ سے بھی یہ بیماری بڑھ جاتی ہے؟ کچھ صورت میں بڑھ جاتے ہیں، کچھ الرجک، اگر آپ کو استما ہے الرجی سے، الرجی کے کسی چیز سے ہے، کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے، ٹھنڈی چیز سے ہو سکتا ہے. دیکھیں اگر ٹھنڈی چیز سے استما ہے تو ٹھنڈی چیز مت کھائیں، مگر ٹھنڈی چیز سے الرجک کیفیت آئی تھنک یہ اتنا نہیں ہوتا ہے، مگر سانس کی تکلیف جب بڑھ جاتے تو ظاہر ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کو استما کس سے، الرجی کس چیز سے ہے، اس چیز سے پرہیز کریں. مثال کے طور پہ لوگوں کو خوشبو سے، کچھ خاص خوشبو سے ہو سکتا ہے، درختوں سے ہو سکتا ہے، پودوں سے کبھی کبھی ہو جاتے ہیں، کبھی پھولوں سے ہو جاتے ہیں، کبھی لوگوں کو کچھ انوائرمنٹل چینجز سے ہو جاتے ہیں، مثال ہو سکتا ہے، دھوئیں سے ہو سکتا ہے، باہر کے موسم سے ہو انوائرمنٹ سکتا ہے. مثال کے طور پہ کسی کو استما زیادہ تر اگر دیکھا جائے تو ونٹر سیزن میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس وقت وائرل اگر ہے چیزیں تو وائرل چیزیں جو ہے وہ وائرس جو ہے وہ زیادہ تر اثر کرتے ہیں جو ٹھنڈا موسم جو ہوتے ہیں ونٹر سیزن میں، تو اس وجہ سے بھی استما کا رجحان بڑھتے ہیں اور بالخصوص ایسے علاقوں میں جہاں پر بہت ساری سردی. ڈاکٹر صاحب اگر کسی شخص کو استما ہے تو کیا اس کو ہارٹ کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے؟
دیکھیے اگر آکسیجن کی کمی وین کو ہمارے برین کو ملتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے ہارٹ پہ اثر کرتے ہیں، ہماری پوری باڈی پہ اثر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کچھ لوگوں میں ایک شخص جو ہے وہ ہارٹ کا پیشنٹ دکھائی دیتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے کھانے پینے کی جو عادات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، ہمارے جو معاشرتی حالات ہیں ٹینشن کی وجہ سے ہے، یا ہماری پولوشن کی وجہ سے ہے، یا ہماری جو اینٹی باڈی ہے وہ لوگوں کی اتنی ویک ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہو رہے ہیں؟ خالدہ یہ تمام وجوہات جو آپ نے یاد کیے سب کی وجہ سے، سب کی وجہ سے ہارٹ ڈیزیز ہو سکتی ہے؟ ہارٹ ڈیزیز ہو سکتے ہیں اس چیزوں سے، کیونکہ مصنوعی مشینی ان نیچرل لائف ہے، ظاہر موٹاپا بھی اس کی وجہ بن سکتا ہے؟ وزن جب سکتے۔ ڈاکٹر صاحب نیکسٹ ہے ہمارا جو کرونک بیماریوں میں آتا ہے ہائی کولیسٹرول۔ جی، اس کے کچھ ہوتی ہیں، ایک ہائی کولیسٹرول ہوتا ہے اور ایک لو کولیسٹرول ہوتا ہے، یا کولیسٹرول کی دو اقسام ہیں؟ کولیسٹرول کے دو اقسام ہیں، آپ تھوڑے سی ڈیٹیل بتائیں۔ کولیسٹرول کے دو اقسام ہیں، ایچ ڈی ایل اینڈ ایل ڈی ایل۔ تو جو اس دونوں کے جو ہے نا فرق ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ناقص جو کولیسٹرول ہوتے ہیں نا، جو باڈی کے لیے جو اچھی نہیں ہے، وہ کن چیزوں سے بڑھ سکتا ہے؟ وہ ہائی ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے۔ ہاں وہ ہائی ہوتے ہیں بہت سے، جس طرح کھانے پینے کی چیزیں ہیں ہمارے آج کل مرغن غذائیں ہیں، جنک فوڈ ہے، اور لوگ مختلف ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں، زیادہ تر کولیسٹرول بڑھتے ظاہر ہے۔ اور پھر زیادہ تر ایسی چیزیں تمباکو نوشی وغیرہ جو بھی ہے، الکوہل ہے، اور چیزیں جو بھی اس سے بڑھ جاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آرام دہ زندگی گزارتے ہیں اس کو سب سے زیادہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ فزیکلی کام نہیں کرتے ہیں، صرف کھاتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں، چیئر پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں یا لیپ ٹاپ پہ کام کرتے ہیں، تو ان کو یہ زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ان کو بھی ہوتا ہے مسائل، دوسروں کو بھی ہوتے ہیں، مگر ان کو اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی اتنی مصنوعی ہو گئی ہیں، آرٹیفیشل ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے۔ مگر ویسا اگر غذائیں جو بہت تلی ہوئی غذائیں، جس طرح کی بہت سارے مرغن غذائیں دیہات میں بھی جب اگر لوگ یوز کرتے ہیں، وہاں بھی اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز رکھتے ہیں لوگ، تو وہاں پر بھی ہوتا ہے، کسی جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہائی کولیسٹرول کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر بھی ہائی ہو سکتا ہے؟ بالکل، بہت سی اچھا کولیسٹرول کے ساتھ آپ کی ہارٹ کی پرابلم، کولیسٹرول کے ساتھ آپ کی جو ہے نا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، شوگر بھی ہو سکتی ہے، شوگر پہ اثر کر سکتا ہے، آپ کی جگر پہ اثر کر سکتا ہے، آپ کا برین ہیمریج ہو سکتا ہے، ہاں ان کے فیکشن پہ بری فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ بہت سے وجوہات بن سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بلڈ پریشر مثلا ہائی ہوتا ہے، تو بلڈ پریشر کے بہت سے پھر وجوہات ہو سکتے ہیں، آپ کے ہارٹ کے پرابلم، کولیسٹرول ہائی ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کسی پریشانی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کوئی اچانک صدمے والی بات سن لی اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور ٹینشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اسٹریس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ڈپریشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ بالکل بالکل۔ ڈاکٹر صاحب میں نے پڑھ رہی تھی کہیں پہ، ریسرچ ہے کہ جو 90 سے لے کے 95% جو بیماریاں ہیں، نفسیاتی بیماریاں ہیں، آپ کے لیکچر میں بھی میں نے سنا کہ یہ جو فزیکل بیماریاں ہیں یہ ہماری یہاں پہ، اور ایسے بہت سارے لوگوں سے میری بات بھی ہوئی کہ جو بالکل نارمل ان کی صحت ہوتی ہے، لیکن وہ سوچتے ہیں کہ نہیں، کوئی نیوز پڑھی کہ یہ شخص تھا، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، تو ان کے اگر تھوڑا سا ان کو پین ہوتا ہے یا ان کو تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں بھی ہارٹ کا مسئلہ ہے، وہ اسی سوچ میں رہتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں سے، بہت سارے لوگوں سے میری بات بھی ہوئی جو لوگ کال کرتے ہیں اور وہ باقاعدہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے نیٹ پہ دیکھا یا ٹی وی پہ دیکھا یا کہیں نیوز پیپر میں ہم نے پڑھا کہ فلاں شخص تھا، اس کو یہ مسئلہ ہوا، مثال کے طور پہ کسی کو برین ہیمریج ہوا، اب کسی کے سر میں درد ہوا تو اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یہ مجھے بھی برین ہیمریج ہونے والا ہے۔ تو جو ہماری جو سائیکی ہے اس کی وجہ سے ہماری کتنے % فزیکل بیماریاں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں آپ جہاں خوف کی بات کرتے ہیں اور یہ نادانی ہوتے ہیں انسان کا نا، کوئی چیز آپ کے سامنے کلیئر نہیں ہے، کلیئرٹی نہیں ہے، آپ کو علم نہیں ہے اس بارے میں کہ یہ چیز مقصد ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ لوگ بہت ایسی بیماریاں ہیں جو کہ ایک دوسرے سے منتقل نہیں ہوتے ہیں نا، مگر لوگ اس سے ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں۔ کلیئرٹی کیسے لے آئے؟
لیکن نالج کی ضرورت ہوتی ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے. آج کل مقصد کہیں اچھی جگہ پہ جا کے چیک اپ کروا سکتے ہیں، اپنے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں تاکہ اپنے مائنڈ کو کلیئر رکھیں. نہیں، پہلا آپ نے مالج سے پوچھے، اپنے اویئرنیس حاصل کریں اس بارے میں کہ کیا یہ چھوٹ کی بیماری تو نہیں ہے، کسی کو لگتا تو نہیں ہے، اگلے شخص کو منتقل تو نہیں ہوتا ہے. اور اگر آپ کلیئر کریں، کہیں سے انفیکشن تو نہیں ہوئی ہے. کسی شخص کو کال بھی کرے تو بھی آپ کو سمجھا سکتا ہے، کسی ڈاکٹر کو کال کرے تو بھی آپ کو سمجھا سکتا ہے. کہیں جا کے پوچھ لیں کہ یہ بیماری ہے، یہ کسی کو، یا ڈاکٹر سے جا کر مشورہ کر لیں باقاعدہ جا کے ڈاکٹر کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں جیسے فرض کریں ان کا کوئی بھی فزیکل مسئلہ ہوا ہے تو وہ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں کہ فلاں شخص کی نظر لگی جس کی وجہ سے ہمیں یہ ہو رہا ہے. یہ بھی ایک جہالت ہے نا. یہ دیکھیے اس طرح نہیں ہوتا. فلاں جگہ پہ انہوں نے ہماری تصویر دیکھی یا فلاں جگہ پہ انہوں نے ہم سے بات کی یا ہمیں کوئی ایسا میسج بھیجا تو بس یہ تب سے ہمیں یہ مسئلہ ہو گیا. دیکھیے کچھ چیزیں تو نظر بد ہو سکتا ہے، نیگیٹو انسان کے نیگیٹو نگاہ ہوتے، مگر جب آپ نے فیصلہ کر ہی لیے کہ یہ ان کی وجہ سے ہے تو ایک انسان اور زیادہ بیمار ہو سکتا ہے، ایک انسان کو اور زیادہ تکلیف ہو سکتا ہے. اور انہیں یہ کرنی چاہیے کہ معالج کو ایکسپرٹ کے پاس جانے چاہیے. یعنی جو بھی اس کے مائنڈ میں کویسچن آ رہے ہیں اپنے اس مسئلے کے لیے اس کو ہر حال میں اپنے معالج کے ساتھ شیئر کریں. لازمی شیئر کریں. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو فٹس پڑتے ہیں، دورے پڑتے ہیں. دوروں کی کتنی اقسام ہے؟ کیا صرف ایپیلیپسی سے فٹس پڑ سکتے ہیں یا بہت ساری نفسیاتی مسائل ہو سکتے ہیں؟ تو ایسی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ یا پھر لوگ کہتے ہیں کہ جن بھوت کا سایہ ہے اس کی وجہ سے وہ ان کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے تو اس کو فٹس پڑ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں جن بھوت کا سایہ ہے. جو آپ نے وجوہات بیان کے اس میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتا ہے. دیکھیے جو عصبی بیماریاں ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ جو مقصد ہمارے جو دماغی جو کچھ کیفیات ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ایپیلیپسی ہے، یہ بھی ایک مقصد ایک بیماری ہے. جن بھوت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں وہ تو قرآن کریم میں لکھا ہے کہ جن بھوت وغیرہ یہ مخلوق تو ہے، تو یہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. وجوہات بہت ہو سکتا ہے، مگر معالج کو بتانا بہت ضروری ہے. اب دیکھیں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو میڈیکل ایکسپرٹ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کو جین ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا کہ جو لوگ آتے ہیں ورک شاپس کو اٹینڈ کرتے ہیں، سمدھا ہیلنگ انرجی کو جوائن کرتے ہیں، ان کو چاہے کوئی نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے یا ان کو کوئی بھی فزیکل مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو ڈائگنوز کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے. وہ اپنا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں سمدھا کے ذریعے اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، چاہے ان کو فٹس پڑ رہے ہوں. کیونکہ ہمارے ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، لیڈیز بھی ہیں، جینٹس بھی ہیں جن کو ایپیلیپسی کے فٹس پڑتے تھے یا اور بھی بہت ساری وجوہات تھیں جن کی وجہ سے، یا نیگیٹیوٹی کے اثرات تھے ان کی وجہ سے. تو انہوں نے جب سمدھا کو جوائن کیا تو وہ میرے خیال میں 1 مہینہ پہلے انہوں نے جوائن کیا تو نیکسٹ ورک شاپ میں جب ہم لوگ گئے ہیں تو وہاں پہ آ کے وہ اتنی خوشی بلکہ وہ مٹھائی لے کے آئی تھی کہ میری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے، جس کو پچھلے 11 سال سے اور باقاعدہ ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ چل رہا ہوتا تھا. ان کو میرے خیال میں دن میں 3 بار میڈیسن لینا پڑتی تھی. تو وہ انہوں نے آ کے اتنی خوشی بتایا کہ اس کو فٹس پڑتے تھے، اب الحمدللہ اس کو جو ٹریٹمنٹ ہے اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو وہ نارمل لائف گزار رہی ہے. تو اس میں سب سے بڑی بات جو ہے سمدھا ہیلنگ انرجی میں وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے آپ کا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو یا فزیکل مسئلہ ہو، اس میں صرف آپ کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا ٹریٹمنٹ کرنا ہے اور آپ کی بیماری ہیل ہو جاتی ہے. ہاں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، میڈیسن کے کافی سائیڈ ایفیکٹس ہے. آج کل ڈاکٹر بھی یہی تجویز کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی نیچرل طریقہ، کسی بھی طریقہ اختیار کرو، اگر آپ کو کوئی نیچرل طریقہ ملتے تو آپ اپنا علاج کرو. بالکل، کسی بھی ڈاکٹر کے پاس اگر جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی نیچرل وے سے، سب سے پہلے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس اسٹیج تک پہنچے نہ کہ آپ بیمار ہوں. کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی بہتر صحت کے لیے نہیں لڑتے ہیں، ہم بیماریوں سے لڑتے ہیں. جب بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم کوشش کرنا شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ہم اپنی نیچرل صحت کو بہتر کر لیں. بالکل یہی وجہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس حوالے سے کہ وہ
کس کے پاس جائیں، کسی مشورہ کریں، کسی کو کوئی تکلیف ہے کس کے پاس جائیں. مثال کے طور پہ آج کل گھروں کی جو مسائل ہے، گھر میں جو سائیکولوجیکل جو مسائل ہے، لوگوں کے بیہیویئر کی مسائل ہے، تو کوئی ایسا کہاں ایسا کوئی بات ہے کہ کسی کو یہ پتہ ہو آپ کے. ہاں 90% لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی مالج کیا ہے، کون ہے کہ ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں. مثلا میاں بیوی کے درمیان چند جھگڑے، ہمیں کون گائیڈ کرے؟ کچھ اور مسائل ہے. یہاں پر ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد اسی موضوع کے ساتھ ہم انشاءاللہ بات کریں گے. اس پہ بہت ضروری اہم ترین بات یہ ہے کہ آج ہم کرونک ڈیزیز پہ بات کرتے ہیں، اور جو لا علاج بیماریاں ہیں اس کا کس طرح کے حل. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا نیچرل ہیلتھ وتھ ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین، یہ پرابلمس کس طرح حل اور کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ہیلپ کرے، مدد کرے، اور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. سچی دل سے مانگے دعا انسان تو اللہ حل کہیں نہ کہیں ہمیں ڈھونڈ کے دیتے ہیں کہ آپ یہ حل ہے. تو کرونک ڈیزیز اور یہ مولک بیماریاں جس پہ بات ہو رہی ہے خالدہ. ڈاکٹر صاحب اسی طرح سے ہے جیسے ڈپریشن ہے. ڈپریشن بھی کہتے ہیں کہ ایک ڈپریشن کے لیے کہتے ہیں یا سٹریس کے لیے کہتے ہیں، وہ آپ بتائیے گا. ایک سائلنٹ کلر ہے. ہاں بالکل ہے. وہ کس طرح سے؟ دیکھیے یہ بیماری پتہ نہیں چلتا ہے اس کا. نفسیاتی بہت سی بیماریاں ہیں جس کا پتہ نہیں چلتے ہیں، اور ایسے ایکسپرٹس بھی ہمارے پاس نہیں ہیں جو کہ اس کو ڈائگنوز کریں. زیادہ تر یعنی ہے وہ کیوں نہیں، ایک سائیکولوجسٹ ہے، مگر سائیکولوجسٹ کو تو کوئی جائے گا ان کے پاس؟ بیچارے ہاں جاتے نہیں لوگ، کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو سائیکولوجی کا. ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان کیا سٹارٹ سے ہی ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان، یا اس کی کچھ اور سٹیجز بھی ہوتی ہیں؟ دیکھیں اس کی بہت سی سٹیجز ہوتی ہے. ڈپریشن کس وجہ سے ہو سکتا ہے؟ افسردگی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، انزائٹی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ٹینشن کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب کسی بھی شخص میں دیکھیں افسردگی بھی ایک کوئی بھی کیفیت ہو سکتا ہے آپ کی باڈی میں کیمیکلز کی کمی. اس شخص کی کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو نہیں ملتی ہیں، یا اس کے کون سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو اس کو کنٹرول نہیں کر پاتا تو وہ بہت سے وجوہات ہیں. دیکھیں کیفیت میں چلا جاتا ہے. دیکھیے کیمیکلز کی کمی ہو سکتا ہے آپ کی باڈی میں، وٹامنز کی کمی، آپ کی غذائیت کی جو غذا آپ کا کیسے، پھر آپ کا رویہ برتاؤ، آپ کے تعلقات ہے، آپ کی معاشی مسائل ہے، آپ کے مالی مسائل یعنی آپ کی تعلیمی مسائل ہے، آپ کی ازدواجی مسائل ہے، آپ کی کاروباری مسائل ہے، آپ کے بہت سے مسائل جو ہے اس کی وجہ سے ٹینشن سے ڈپریشن کی سٹیج 1 سٹیج 2 سٹیج 3 سٹیج اس طرح کے سٹیجز پہ جاتے ہیں. کرونک جو وہ ہے سٹارٹنگ میں اگر ہم اس کو ڈائگنوز کر سکیں، اتنی لوگوں میں اویئرنیس ہو تو ہم جو کرونک سٹیج تک نہیں پہنچ. بہت آسان طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے. اگر آپ کو ہمیشہ ایک دباؤ سے رکھتے ہیں، ہر وقت مسلسل جاری رہتے ہیں، تو سمجھ لیں آپ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں. اس کا علاج بہت جلد کریں. اگر آپ کو مسلسل ٹینشن ہے، مثلا ایک لحظے کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کو ٹینشن ہے جس کی وجہ پتہ نہیں ہے، پھر کیا کریں؟ ڈپریشن میں لے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر کسی کو وجہ پتہ نہیں ہے، وجہ اگر پتہ ہوتا تو علاج کرتا نا. وجہ مالج کو پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مالج کے پاس جانا ضروری ہے، طور طریقوں کو چینج کرنا ضروری ہے، اچھا سوچ رکھنا ضروری ہے، اور مایوس نہ ہونا ضروری ہے کہ آپ مایوس. بہت ساری چیزیں وجوہات ہیں جو کہ آپ کو ایک مالج آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. مقصد اتنا آسان نہیں، ایک مالج آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم کہہ دیں کہ بس یہ کر دو تو ڈپریشن یوں ٹھیک ہو جاتا ہے آپ کا. ہنسو تو ڈپریشن ٹھیک ہو جاتا ہے، رو تو ڈپریشن ٹھیک ہو جاتے ہیں، یا مقصد جو ہے نا کوئی یہ چیز کھاؤ تو ڈپریشن ٹھیک ہو جاتا. نہیں،
بہت غلط بات ہے، لوگوں کو گائیڈنس ملتے ہیں اس طرح کی۔ ڈپریشن کا جو علاج ہے وہ باقاعدہ ایک معالج کر سکتا ہے، اس کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی، اس کے لیے بہت ساری چیزیں، اب پورا اس پہ میں نے ریسرچ کی، اس پہ کتابیں لکھی ہے۔ آپ کی ایک بک ہے ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج، اس میں بہت زیادہ انفارمیشن ہے ڈپریشن کے حوالے سے، اگر وہ بھی لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی کافی ہیلپ خالدہ، ملتی ہے۔ مجھے دنیا کے جو کامیاب لوگ ہیں کافی اسٹڈی کیے میں نے اس پہ، اور آج کل کی جو دنیا کے جو کامیاب لوگ ہیں اس پہ میں نے اسٹڈی کیا، جس طرح مثال کے طور پہ مشہور سنگرز ہو گئے، مشہور اداکارز ہو گئے، ایکٹرز ہو گئے، ایکٹریسز ہو گئے، آپ کے مشہور جو سیاستدان ہیں، آپ کے مشہور جو سائنسدان ہیں، یہ سب میں دیکھا گیا ہے کہ اس میں ڈپریشن کا علامات دیکھا گیا ہے، کیونکہ میں نے جو خود اسٹڈی کی ہے ان میں ڈپریشن کے علامات میں نے خود دیکھی ہے، اور ویسا ریسرچ بھی ہے لوگوں کے بہت سارے۔ جتنا آپ زیادہ مشہور ہوتے ہیں، جتنا آپ زیادہ مصنوعی دنیا کے ساتھ آپ کے سروکار ہوتے ہیں، زیادہ لوگوں کے ساتھ آپ کی، اتنا ہی زیادہ انسان جو ہے وہ اسٹریس میں، ٹینشن چھوٹی چھوٹی، مثال کاروباری ٹینشن ہے، چھوٹی سی تعلقات کی ہے، کچھ اور چیزوں کے، ادھر سے ادھر سے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے انسان کو گھیر لیتے ہیں۔ جب گھیر لیتے ہیں تو اس صورت میں انسان کو آ جائے، کیونکہ ان کے اویئرنیس بھی نہیں ہوتا ہے اس بارے میں نا، کہ مقصد ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ڈپریشن کیا ہے، ڈپریشن تو میں ہنس کے یوں ٹھیک کر دوں گا، مگر ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جس طرح کے بہت سے ٹی وی چینلز پہ ہم دیکھتے ہیں ڈپریشن کو گولی مارو، ڈپریشن کیا ہے، یہ ہنسو یوں ٹھیک ہو جائے گا، یعنی یہ ایک مس گائیڈ ہے لوگوں کا، ایک مکمل تھراپی لینی پڑتی ہے ان کو خود، ہاں بالکل، ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ ڈپریشن ہے کیا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انسان یوں بیٹھا ہوا ہے ڈپریشن میں ہنسے تو ڈپریشن ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہنستے ہیں، بہت سے لوگ ہنستے ہیں، مگر ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے، ہاں وقتی ڈپریشن طور پہ ہنستے ہیں، لیکن وہ جو کیفیت ہوتی ہے اسی میں ہوتی ہے۔ باقاعدہ اس کے لیے ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، علاج ہوتا ہے، اس طرح ہر بیماری ہے، کوئی بھی کرونک ڈیزیز میں سے کوئی بھی بیماری ہے، لا علاج بیماری میں سے کوئی بھی، اس کو اگنور نہیں کرنی چاہیے، اور ان پیشنٹ کو اگنور نہیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ دینی چاہیے، ان کو گائیڈ کرنی چاہیے، ان کو ایک معالج تک، رہنمائی تک، راستے تک پہنچانا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسی میں ہم آگے بڑھیں گے، نفسیاتی مسائل جو ہیں اسی میں انزائٹی، صحیح، جو لوگ انزائٹی میں رہتے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں انزائٹی میں جن کو اپنے فیوچر کا کلیئر نہیں ہوتا ہے، صحیح، یہ بھی آپ کے بہت سارے لیکچرز میں نے سنا، اور ڈپریشن میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ماضی کو یاد کرتے رہتے ہیں، صحیح، لیکن ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں میں نے دیکھے ہیں کہ وہ اپنے ماضی کو بھی یاد نہیں کر رہے ہوتے ہیں، نہ ہی ان کو فیوچر کی انزائٹی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ بہت سارے مسائل میں ہوتے ہیں، نفسیاتی مسائل میں۔ نہیں خالدہ، ہم تشخیص نہیں کر سکتا ہے کہ کون پاسٹ میں رہتا ہے یا فیوچر میں رہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو لوگ ایک گھنٹہ ہاتھ دھوتے رہتے ہیں، جی ہاں، پہلے تو یہ کلیئر کروں میں آپ کو، پھر ایک گھنٹے کے ہاتھ کے بتاتا ہوں آپ کو۔ اچھا، سب سے پہلے تو جو آپ نے جو بات کہی کہ کوئی پاسٹ میں بھی نہیں رہتے، فیوچر میں بھی نہیں رہتے، پھر بھی انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں۔ انزائٹی ہے ہی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو فیوچر میں کوئی آنے والا کوئی ایونٹ ہے جو آپ تصور کر رہے ہیں، اس کو جو آپ نے اپنے مائنڈ میں بٹھائی ہوئی ہیں، اس چیز کو انزائٹی کہتے ہیں، کہ آپ کو ٹینشن ہے کہ امتحان آنے والا ہے، خوف ہے آپ کو، وہ خوف آپ کو انزائٹی میں لے جاتا ہے، یعنی وہ ایک انزائٹی ٹائپ کا چیز ہے، وہ ایک انزائٹی کے سٹیج میں آپ کو لے جاتے ہیں، گھبراہٹ کی ایک کیفیت جو ہوتی ہے نا، تو آپ گھبرا رہے ہیں کہ آنے والا کوئی ایسا موڑ ہے جس پہ میں موڑوں گا، پتہ نہیں گر جاؤں گی یا کیسے ہوگا، یہ آپ کو انزائٹی میں مبتلا کرتا ہے۔ وہ جو ہے نا، اسی طرح کہ آپ کو جو بھی ہے وہ آپ کو اس طریقے سے کرنا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کو امتحان کا خوف ہے تو امتحان کے بعد دیکھو کہ امتحان ہو گیا ہے، تصور کریں، امتحان ہو گیا، امتحان کے بعد آپ کامیاب ہے، ایسے تصور کریں۔ اور اس سے پہلے ہم اپنے مائنڈ کو یہ بھی تو اس طرح سے بھی کلیئر کر سکتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کے لیے محنت کتنی کی ہے، جو اگر آپ ہمارا کوئی بھی کام ہے، چاہے وہ ہمارے ایگزامس ہیں
یا ہم کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی ہمارا کام پریزنٹ میں کام کرنے پڑتے. اگر پاسٹ میں رہتے انسان زیادہ تر جو پاسٹ کی جو بری باتیں یاد کرتے ہیں, جو بری ایونٹس گزرے وہ یاد کرتے ہیں, تو یقیناً ڈپریشن کے ایک سٹیج میں جاتے ہیں. ٹینشن ہوتی ہے, ٹینشن سے ڈپریشن ہو جاتے ہیں ان کو. صحیح. تو پاسٹ میں جو بھی آپ کی گزری یعنی ماضی میں اس کو یاد کرے خوبیوں کے اپنے جو ماضی میں گزری. جو حال میں ہے حال میں آپ رن کر رہے ہیں, آپ چل رہے ہیں, کام کر رہے ہیں اپنے برائٹ فیوچر کے لیے. فیوچر میں آپ اپنے فیوچر کو برائٹ دیکھیں. یہ 3 ایکسرسائز جب انسان کرتے ہیں تو کبھی بھی نہ انزائٹی نہ ڈپریشن کے شکار ہو سکتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب کچھ پیشنٹس ایسے بھی آتے ہیں جن کو فالج کے اٹیک ہوتے ہیں, تو کیا فالج کا جو اٹیک ہے یہ بھی کرونک جو بیماریاں ہیں ان میں, جو مہلک بیماریاں ہیں ان میں آتا ہے, یا اس کا ٹریٹمنٹ ممکن ہے؟ ویسے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑی سی وجوہات بتائیں لوگوں کو. فالج کے بہت سارے پیشنٹ آ چکے ہیں ہمارے پاس جن کو سمدھا ہیلنگ انرجی سے جب انہوں نے اپنا ٹریٹمنٹ کیا یا اسٹوڈنٹ نے کسی اور کا ٹریٹمنٹ کیا تو وہ الحمدللہ جو ہے وہ چلنا پھرنا شروع ہو گئے. تو فالج کے اٹیک کی وجوہات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ کے ہول باڈی جو ہے نا ہمارے یہاں سبھی رشتے اس میں پھیلے ہوئے کنٹرول کرتے ہیں. کہیں پہ بھی اگر نروز کام نہیں کرتے ہیں یا نروز کٹ جاتے ہیں تو اس بلڈ سرکولیشن صحیح نہ ہونے کی وجہ سے, دیکھیں بلڈ سرکولیشن کا بھی نرو سے تعلق ہے اس کا نا. تو نروز کو اگر دماغ کو صحیح طریقے سے بلڈ کی سپلائی نہیں ہوتی ہے تو ظاہر ہے انہوں نے آکسیجن کی سپلائی نہیں ہے, تو اس سے بہت سارے چیز ایسے ہو سکتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب جو شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا بلڈ جو ہے وہ گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. تو ان کے کہیں جو برین ہے اس میں کہیں کلاٹ آ جائے تو اس کی وجہ سے بھی فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے. کولیسٹرول سے, ہاں بالکل. کولیسٹرول ہائی ہو گیا یا بلڈ پریشر ہو گیا تو برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے. بالکل, برین پٹ جاتے ہیں. جی بالکل, خون جمع ہو جاتے ہیں دماغ میں, تو اس طرح کچھ یہ بہت ساری ایسے وجوہات ہے جو اس کے موہروں کے جو آپ کا جو ریڑھ کی ہڈی کی ہیں تو موہرے اگر ان کے آپس میں جہاں پر ڈسک ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے, کوئی بیماری کی وجوہات ہوتے ہیں اس کے عصبی رشتے اس کی جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے دوسری باڈی سے, جو ہمارا مائنڈ کر رہا ہے تو وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتا. تو اس کی بہتری کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں, بہتری کے لیے وہی نیچرل طریقہ, وہی اچھے غذائیں, وہی ایکسرسائز, پانی زیادہ سے زیادہ پئیں. پانی جو شوگر کے ڈاکٹر صاحب جو شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ اس ڈر کی وجہ سے کہ ان کو بار بار باتھ روم جانا پڑتا ہے وہ پانی بھی کم پیتے ہیں. آلریڈی ان کا بلڈ جو ہے وہ گاڑھا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس ڈر کی وجہ سے کہ ہمیں بار بار واش روم نہ جانا پڑے وہ پانی کم پیتے ہیں. تو ایسے جو پیشنٹ ہیں ان کو پانی بھی زیادہ پینا چاہیے. ہاں, بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر تھوڑا گرم پانی پئیں تو بہتر ہے, کیونکہ بہت ٹھنڈا پانی جب پئیں گے تو وہ یعنی گرم پانی جب آپ پئیں گے تو زیادہ تر آپ کے پسینہ یعنی جو آپ کی جلد سے نکلتے ہیں وہ پانی تو وہ ایک جلد تر و تازہ رہتے ہیں, اور جو آپ کے اندر کی جو چیزیں ہوتے ہیں وہ منظم کرتے ہیں. پانی کا بہت بڑا رول ہے اس میں. ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا مجھے مزید بتائیں جو آرتھرائٹس ہے. صحیح. جی, آرتھرائٹس دیکھیں یہ بھی وہی بات ہے جو کہ وین یہاں سے آ رہے ہیں. یہاں بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو آرتھرائٹس اور جو جوائنٹس پین ہے کیا ایک ہی بیماری کا نام ہے یا جوائنٹس پین الگ ہے اور آرتھرائٹس الگ؟ وہ تو پین ہے, درد آرتھرائٹس سے بھی ہو سکتا ہے, روماتزم سے ہو سکتا ہے, بہت سی وجوہات ہے اس کی. وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے, کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے, کسی بھی کیمیکل کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے دیکھیں ایکسرسائز ظاہر ہے باڈی اتنا برداشت کرتا ہے, جو کہ ایک وقت تھا جو کہ میں 6 گھنٹے ایکسرسائز کرتا. جب میں کونگ فو کرتا 2 گھنٹے صبح استاد نے ہم سے کرواتا, پھر انہوں نے ہمیں ہوم ورک دینا تھا 2 گھنٹے دوپہر 2 گھنٹے شام کو. یہ 2 گھنٹے صبح میں جاتا تھا کلب, پھر شام کو بھی کلب جاتا تھا, شام کو کلب میں کرتا,
اور دن کو جو تھا وہ اپنے جو میرے جو ہاسٹل تھا وہی پہ کرتا میں. تو 6 گھنٹے ایکسرسائز اگر ایک انسان کرتے ہیں تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, مگر ایکسرسائز جو ہے وہ آہستہ آہستہ, ایک استاد آپ کو رہنمائی کرتے ہیں, ایک رہنما ہوتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ شروع میں 6 گھنٹے آپ سے نہیں کرواتے. وہ تو آپ شروع میں گئے, آپ نے ایکسرسائز نہیں کیے, آپ کو ایک آدھا گھنٹہ آپ سے ایکسرسائز کروایا, اس سے زیادہ نہیں, یا 20 منٹ آپ سے ایکسرسائز کروایا, یا 15 منٹ, اگلا دن تھوڑی تھوڑی بڑھاتے تاکہ آپ کو پرابلم نہ آئے اور آپ کا دل بھی نہ ہٹے. آہستہ آہستہ بڑھاتے ہیں, آہستہ آہستہ بڑھاتے ہیں, مہینوں سالوں میں آپ جاتے 6 گھنٹے کے, کیونکہ وہ آپ کو اگر ایک سٹانس میں آپ نے ہونا ہے تو ایک سٹانس کو آپ کئی ہزار بار ریپیٹ کریں گے تو آپ صحیح سیکھیں گے. ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے کویسچن کیا تھا کہ جو لوگ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے اپنے ہاتھ دھوتے رہتے ہیں, میں نے ایسے پیشنٹ بھی دیکھے ہیں کہ ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اگر شاور لیا تو ہم صاف نہیں ہوئے ہیں, وہ اتنا اپنی باڈی کو یا اتنا اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں کہ وہ اوپر سے اسکن تک اتار دیتے ہیں. ہاں دیکھیں, اگر آپ کو یاد ہے اگر یہ کیفیت یہ انسان کی نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے. دیکھیں ایک نفسیاتی بھی مسئلہ ہے, ان کو پاسٹ میں ایک ایسے ایونٹ گزرے جو کہ وہ اپنے آپ کو پلیت سمجھتا ہے, اپنے ہاتھوں کو گندا سمجھتا ہے, کہ ہاتھ جو ہے نا ہمارے گندے, وہ گندگی سے ان کو نفرت ہے, ایسا نفرت ہے ان کو کہ وہ شاید ان کے ہاتھ صاف ہوئے, اور ان کی بہت جو کرونک قسم کی کنڈیشن ہو چکی ہوتی ہے, وہ اتنا اپنی باڈی کو تشدد کرتے ہیں اپنی باڈی. خالدہ ایسے بہت سے کیسز آئی ہے اور ٹھیک بھی ہو گئی ہے. سمدھا ہیلنگ سے تھوڑا کاؤنسلنگ کی ہے, تھوڑے سے ہم نے HMF کے PMBL کے, کیور ہو گئے, ٹھیک ہو گئے. ان کا وجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایونٹس کوئی ایسے ان کو یاد نہیں ہے, بچپن میں گزری یا کسی اور ایک شخص ہے جو کہ ان کے مقصد وہ ماں ہوتی ہے, اور ماں کی جو ہے نا وہ دیکھ بھال کرتے ہیں, ماں بیڈ پہ پڑے. ڈاکٹر صاحب ایک پیشنٹ کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ لڑکی تھی, میرے خیال میں کوئی 24-25 سال کی, تو اس کے 3 چھوٹے بہن بھائی تھے جو اب نارمل تھے. جی ہاں. وہ کہتی ہیں کہ میرے چونکہ ان بہن بھائیوں سے چھوٹے اور بھی بہن بھائی تھے, تو میں گھر میں سب سے بڑی تھی, تو میری والدہ جو تھی وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھتی تھی, اور میں وہ جو 3 اب نارمل بچے تھے ان کو سنبھالتی تھی. تو کچھ سالوں کے, اب بھی وہ بتا رہی تھی کہ ان کی ایج ہو گئی ہے تقریباً, کسی کی 5 سال ہے, کسی کی 6 سال ہے, کسی کی 7 سال ہے یا 8 سال ہے. تو ان تینوں اب نارمل بچے جو ہیں ان کو سنبھالتے سنبھالتے اس کی مینٹلی کیفیت اس طرح سے ہو گئی تھی, اس کو وہ ہاتھ دھوتی تھی تو پورا دن وہ ہاتھ ہی دھوتی رہتی تھی. اس کو لگ رہا ہوتا تھا کہ ابھی بھی میرے ہاتھ صاف نہیں ہوئے ہیں. اس کو ریزن بھی پتا تھا کہ مجھے کیوں یہ اس طرح سے ہو رہا ہے. گھنٹے واش روم میں لگا دیتی تھی اور ہاتھ دھوتی رہتی تھی بار بار. کبھی کبھی تو ایسا وہ کہتی ہے میں ایسا کرتی ہوں کہ ایک ٹائم میں نے نیو سوپ رکھا ہے اور ایک ہی ٹائم ہاتھ دھونے میں نے اس کو ختم کر دیا. اور وہ ریزن بھی اس کو پتا تھی کہ میں وہ اپنے بہن بھائیوں کو سنبھالتی تھی, ان کا جو بھی ان کو واش روم لے کے جانا, ان کی صفائی کرنا, سارا کچھ میں ہی کرتی تھی. تو کیا جو اپنے لوگ ہیں, جیسے اگر کسی کی والدہ بیمار ہے, والد بیمار ہے, یا اس کے بہن بھائی ہیں, تو ان کی دیکھ بھال کرتے ہوئے بھی انسان میں یہ جو نفسیاتی مسائل ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک نفرت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. انہوں نے یہ کیا ہوگا کہ مقصد ان کی جو دیکھ بھال کر رہے تھے, ان کی جو وہ بچوں کی جو اب نارمل تھے ان کی گندگی صاف کرنا, وہ سارا کچھ نا, تو ظاہر ہے وہ ان کو ایک ایسا کچھ ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے سے نفرت کرنے لگی, اپنے ہاتھوں سے نفرت کرنے لگی. یہ ایک کیفیت ہے کہ شاید ہاتھ صاف نہیں ہے, وہ کیا ہم نے, وہ کیا, اس طرح ہوا ہوگا. بالکل اسی طرح سے اس کی کیفیت بہت ایزی اس کا جو ہے نا طریقہ ہمارے پاس ہے, آن ایئر بتانا میرے خیال مناسب نہیں. سمدھا ہیلنگ جو ہے اس میں تو جب وہ لوگ ورک شاپ کر لیتے ہیں, اٹینڈ کر لیتے ہیں, تو اس میں ویسے ہی ان کے مائنڈ میں اگر کچھ اس طرح کی نیگیٹو انرجی بنی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ریموو ہو جاتی ہے.
ان کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ اپنے آپ سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. میں چاہتی ہوں جو لوگ ابھی جنہوں نے آپ کو جوائن نہیں کیا, انشاءاللہ کریں گے پروگرام دیکھنے کے بعد, اور آپ کو لاہور میں, راول پنڈی میں اور کراچی میں جوائن کریں گے. اگر فرض کرے کوئی شخص ہے وہ جوائن نہیں کر پاتا ہے تو اس کے لیے کوئی مختصر سی ٹپ بتائیں کہ وہ اگر کسی کے ساتھ. دیکھیے یہ مسئلہ تھوڑا سا خطرناک ہے, اگر میں بتاؤں گا تھوڑا پریشان کرنے. کوئی ایسے پیشنٹ ہے یعنی آپ نے نزدیک ترین کوئی معالج کے پاس جائیں تو زیادہ بہتر ہے. بالکل بالکل, خود سے نہ کریں. یہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں کہ میں نے ایسا کیا تھا اور کئی ایسے میں نے علاج کیا, مگر الحمدللہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوا, لیکن کسی اور نے کیا اس طرح کے تو ان کو شخص کو پرابلم ہو گیا تھا, نزدیک تھا, خدا نہ کر رہا ان کو بہت سی پرابلمز ہوتا, اللہ نے بچا لی ان کو. کیونکہ جس چیز سے آپ کو بہت نفرت ہے اور وہ اس طرح کہ آپ کسی غیر منظم طریقے سے ریموو کریں تو وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ہارٹ کے لیے, اور ان کو ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے خدا نہ کر. تو یہ تھوڑا دیکھنا پڑتا ہے, ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ملتے ہیں, پھر ہم کرونک مسائل پہ بات کرتے ہیں. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین خالدہ کے جو کوشچن تھا وہ ڈاکٹر صاحب اس کو ہم وہم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, وہم نہیں ہے, وہ ایک سچ ہے, وہ اندر ایک ایونٹ ہے. یہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو حقیقت میں جن کے ساتھ وہم وہ چیز ہوتی ہے جو جس کی حقیقت نہیں ہوتی. صحیح, ٹھیک ہے, انجانا جو وہم ہوتے ہیں نا, یعنی جس چیز کی حقیقت نہیں ہے, جس چیز کے ریل وہ چیز نہیں ہے, مگر آپ سوچ رہے اس چیز پہ. اور جو انزائٹی جسے کہتے ہیں آپ, جس طرح کے آپ ابھی جو آپ بتا رہے کسی چیز سے آپ کو گھبراہٹ ہے, پاسٹ میں ایک ایسا ایونٹ گزرا ہے جس کی وجہ سے آپ کے اندر مائنڈ میں گزر رہے اس چیز سے نفرت ہے, یہ چیز بالکل الگ چیز ہے, یہ ایک نفرت کی کیفیت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایسے پیشنٹ بھی ہمارے پاس آتے ہیں اور ان کے فیملی والے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ ینگ لوگ ہوتے ہیں, لڑکے بھی ہوتے ہیں, لڑکیاں بھی ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا, انہوں نے ایک مہینہ وہ نہاتے نہیں ہیں, کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں, پانی کی کمی, پانی کی قلت بھی نہیں ہوں گے, پانی کی قلت بھی نہیں ہوتی ہے. لیکن جب ان کی فیملی والوں سے پوچھا جاتا ہے, ان کے فیملی والے ساتھ لے کے آتے ہیں تو وہ ایک عام سی بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی کیفیت کیوں اس طرح سے ہوئی, کوئی ایسا واقعہ گزرا ان کی لائف میں. میں اکثر ان کے ساتھ بات کرتی ہوں تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں نہیں جی ایک دن یہ روم میں تھے, لائٹ چلی گئی, ڈر گئے, تو اس کے بعد ان کی یہ کیفیت ہو گئی. تو ظاہر ہے یہی بہت بڑی باریک بینی سے اس مسائل کو دیکھنا چاہیے. یہ کام ہے سائیکولوجسٹ کا, جو کہ اس کو کاؤنسلنگ کر کے, ہمارا جو کام ہے جس طرح آتے ہیں لوگ. لیکن ڈاکٹر صاحب ان کی اتنی کرونک ان کی حالت ہو چکی ہوتی ہے, بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ, ان کو خود کو سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ مجھے کہاں بیٹھنا ہے, مجھے کیا بات کرنی ہے, کیا نہیں کرنی ہے, اتنے ویک ہو چکے ہوتے ہیں. میں نے تو ایسی ان کی حالت دیکھی طریقے جو ہے, دیکھیں خالدہ, ان کے مائنڈ سے وہ لاشعور میں جاتے ہیں, شعور کی سطح پہ کچھ دیکھتے ہیں, پھر تحت الشعور میں جاتے ہیں, اور تحت الشعور سے لاشعور میں جاتے ہیں. لاشعور سے نکالنا ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوتی ہے اور آسان ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں, اور اینڈ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ مہلک سے مہلک جو مسئلہ ہے اس میں بہت زیادتی ہے. اگر یہ اگنور کرتے تو بہت زیادتی ہے. یعنی اگر خود پیشنٹ اپنا ہیلپ نہیں کر سکتے, وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہوتے ہیں کہ ان کو خود یہ پتا ہو کہ مجھے کسی کے پاس جانا ہے اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے, نہیں تو پھر فرض بنتا ہے ان فیملی کا فرض بنتا ہے کہ وہ اگر کسی پہ اس طرح کی کیفیت سٹارٹ ہوئی ہے تو وہ ان کو لازمی کسی کے پاس لے کے جائیں, اور اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے, وہ جو صحیح اس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ اس کو کروائیں. یہ لازمی, یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی لائف میں ریکور کر سکتا ہے, نارمل لائف گزار سکتا ہے, بہترین لائف گزار سکتا ہے. اور یہ علاج ہے اس
کا بہترین علاج ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ چند مہینے پہلے بھی ایسا ہی ہمارے جن کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کسی چیز کی، ہمارے کلاس میں بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیور کیے. میں خود ہاتھوں سے پکڑ کے ان کو میں تھوڑا بہت ان کو گائیڈ کر رہا تھا، ان کے ہاتھ کو پکڑ کے. آپ کو یاد ہے کہ وہ ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے، بالکل یوں دیکھ رہے تھے، بالکل اپنے آپ کو گالیاں دے رہے تھے. یہی بات ہے کہ وہ بالکل عجیب کیفیت تھا ان کا، نہ تو ہوش یہی پہ تھا، وہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا، مگر اللہ نے وہ مطلب کانشنس کی حالت میں ہی نہیں تھی. بالکل وہ کانشس بس یوں تھی کہ جیسے کسی جو ایک پکچر ہے اس کو لا کے یہاں پہ اپنے چیئر پہ بٹھا دیا اور 3 گھنٹے کے بعد اٹھا کے اس کو دوسری جگہ پہ رکھ دیا. اس کی یہ اچھا آپ ان کے پنڈی والے کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، یہاں پر ایک اور پیشنٹ تھا، وہ تھی وہ بھی ہاں اسی طرح، مگر اللہ نے کیوں. ان کی مدر کی مجھے کال آئی کہ پہلے تو وہ کہتی ہیں کہ وہ کافی ساری میڈیسن لیتی تھی، اس کے باوجود اس کو نیند نہیں آتی تھی. وہ اپنے آپ کو یہاں وہاں پہ جب وہ بیٹھی ہوئی تھی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو وہ اپنے آپ کو مسلسل گالیاں دے رہی تھی. تو مجھے اس پہ ترس بھی آ رہا تھا، مجھے خود ترس آ رہا تھا، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں اور اس کو کیا کرنا چاہیے. وہ بس یوں تھا کہ آ کے بٹھا دیے اور وہ مسلسل ایک اپنی ہی دنیا میں گم تھی. 3 گھنٹے کے بعد اس کی مدر اور اس کا بھائی آئے ہوئے تھے ساتھ، وہ لے گئے. لیکن 1 مہینے کے بعد پھر اس کی مدر کی مجھے کال آئی، وہ آپ کو اتنی ڈھیروں دوائیں دے رہی تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری انجینئر تھی وہ لڑکی اور اس کی لائف واپس آ گئی ہے، ورنہ اس کی جاب چھوٹنے کا ڈر تھا. 1 مہینے کی انہوں نے لیو لی ہوئی تھی اس کے لیے. دوبارہ سے اس نے اپنے آفس جانا شروع کر دیا. نیند کی گولیاں کھاتی تھی، اس کو نیند نہیں آتی تھی. جس دن سے اس نے ورک شاپ اٹینڈ کی اسی دن سے اس کی مدر کہتی ہے میں نے اس کو میڈیسن نہیں دی ہے، نیند کی میڈیسن نہیں دی ہے کہ وہ میڈیسن کھائے اور پھر سوئے. ابھی انشاءاللہ یہ جو ابھی ہماری ریسنٹلی پنڈی میں ورک شاپ، وہی جو کیس تھا وہ بھی ایک ایونٹ گزرا تھا، اور وہ ایونٹ گزرا تھا ان کے اپنے ہاتھوں، ان کی اپنی غلطی تھی نا. اگر وہ ایونٹ وہ چاہتی نہیں تو وہ تو پاسبل نہیں ہوتا. صحیح. تو اسی طرح ہوتا ہے. یعنی ایک تو جو ہے نا انہوں نے یہ ناولز پڑھتے ہوئے باقی بہت سی چیزیں ایسی مسائل ہے جو ڈاکٹر صاحب ایسے پیشنٹ بھی ہمارے پاس آئے ہیں جو مختلف قسم کی جو بکس مارکیٹ میں مل رہی ہیں کہ آپ یہ کریں گے تو آپ کی یہ شکتی ایکٹیویٹ ہو جائے گی، آپ یہ کریں گے تو آپ کو یہ مل جائے گا، آپ یہ کریں گے تو آپ کو یہ مل جائے گا. ایسے بھی پیشنٹ آئے ہیں جنہوں نے وہ بکس پڑھ کے تو ان کی وہ پریکٹس کی ہیں، مہینوں اس پہ عمل کیا ہے، اور پھر ابھی ان کی یہ کنڈیشن ہو چکی ہے کہ وہ اس حد تک جا چکے ہوتے ہیں پیشنٹ کہ وہ اپنی جان لینے سے بھی نہیں کتراتے ہیں، خودکشی کی کیفیت میں جا چکے ہوتے ہیں. یا تو وہ خود کو مارنے کی تیاری میں ہوتے ہیں، یا کوئی بھی فیملی ممبر اگر ان کی کسی بھی بات سے انکار کرتا ہے تو اس کو مارنے کی حد تک بھی جا چکے ہوتے ہیں. آپ کو اگر یاد ہے آج سے تقریباً 7 سال پہلے گلبرگ میں جو تھا وہاں پر جو ایک پیشنٹ آئے انڈیا سے، ان کو اسی طرح کی پرابلم تھا اور الحمدللہ بالکل کیور ہو گئے. بلکہ ان کے پوری فیملی ہمارے اسٹوڈنٹ ہے، کافی مشہور لوگ بھی ہیں، وہ بہت سے مشہور لوگ ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ کیوریبل ہے، یہ ممکن ہے، تلاش کرنی پڑتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک پیشنٹ ہمارے پاس اگر آپ کو یاد ہو گلبرگ میں ہی آئی تھی لے کے، ان کے فیملی ممبر لے کے آئے ہوئے تھے، لیڈی تھی، ایک بازو سے ایک نے پکڑا ہوا تھا اور دوسرے بازو سے دوسرے نے، اور وہ اپنے قدموں پہ نہیں چل رہی تھی، ان کے پاؤں یوں گھسٹ رہے تھے زمین کے اوپر. تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ ان کو ہوا کیا ہے، ان سے تھوڑی ڈیٹیل لی تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک تھی، تھوڑا سا مسئلہ تھا تو ہم کسی لے کے گئے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہم ان کا ٹریٹمنٹ کروا سکیں. تو وہاں پہ جب گئے تو انہوں نے دیکھا، چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل ممکن نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. اب ان کا آپ اللہ سے دعا کریں کہ بس ان کو لے جائیں گھر. وہ کہتے ہیں جب اس نے یہ الفاظ سنے پیشنٹ نے تو اس کے بعد یہ اپنے قدموں پہ کھڑی نہیں ہو سکی ہیں. اور جب ان کو لے کے گئے تھے تو وہ اس طرح سے نہیں تھی کہ ان کو دیکھ کے یہ لگے کہ یہ چند دنوں کی مہمان ہے. لیکن جب وہ ہمارے پاس لے کے آئے تھے تو انسان کے صرف ایک جو بولی ہوئی لائن ہے اس کی وجہ سے ایک انسان کی زندگی جا سکتی ہے. صحیح، بالکل. یہ وہ پچھلے پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ ورڈ جو آپ استعمال کریں اپنے اولاد کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، یا ایک ٹیچر ہے، ایک معالج ہے، ایک معالج کو جو پیشنٹ کے ساتھ الفاظ یوز کرنے چاہیے بہت
کچھ مالش جو ہے نا یعنی بالکل 100% ایسا آپ کو لگے کہ کچھ مالش جو کہ جیسا کہ ایک بالکل جیسا کہ ایک انسان کو 100% اینیمل سمجھتے ہیں. ان کو مائنڈ کا پتہ نہیں ہے کہ مائنڈ کہاں ہے, ذہن کیسے کام کرتے ہیں, ان کے انکانشیس میں کوئی ایسی بات جا سکتی ہے جو کہ مجھے یہ الفاظ استعمال نہیں کرنی ہے. اوپر سے وہ نصیحت بھی کرتا ہے مایوسی گناہ ہے, فلاں ایسا ہے, مگر تم ٹھیک نہیں ہو سکتے ہو. لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں, اگر ایک تو ہم نے فزیکل جو بہت کرونک بیماریاں تھیں ان پہ بات کی, ایک تو ٹھیک ہے کہ ہماری اپنی بہت ساری غلطیوں کی وجہ سے, ہمارے ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے, ہماری ڈائٹ صحیح نہ لینے کی وجہ سے, یا ہمارے اس انوائرمنٹ میں پولوشن کی وجہ سے, یا انفیکشن کی وجہ سے, احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے جو فزیکل بیماریاں ہیں وہ ہمیں ہو سکتی ہیں. دیکھیے بالکل بیماریوں کے اقسام ہیں, ایک دیہات کی بیماریاں ہوتی ہیں, اور ایک قصبوں کی بیماریاں ہوتے ہیں, اور ایک بڑی شہروں کی بیماریاں ہوتی ہیں. بالکل صحیح, بہت فرق ہے اس میں, بہت فرق ہے اس میں. دیہات اور قصبوں میں زیادہ تر ایسی بیماریاں ہیں, دیہات میں زیادہ تر بیماریاں ہیں جو وائرل ہوتی ہیں, وائرل نہیں, بیکٹیریل ہوتے ہیں, جراثیم سے ہوتے ہیں, جو کہ کیوریبل ہے, اینٹی بائیوٹک سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب جو شہر میں بیماریاں ہیں وہ جو ہم یہ جو کرونک ڈیزیز جس کی ذکر کرتے ہیں, یہ مسائل زیادہ ہے. صحیح. تو فرق ہے امیروں کی بیماریوں کے اور غریبوں کی بیماریوں کا, بہت فرق. غریب کی جو بیماری ہے وہ بڑھتے ہیں, یعنی دیہات میں بھی امیر لوگ ہیں اور یہاں پر بھی غریب لوگ ہیں. غریب کی بیماری زیادہ تر جو ہے نا ہوتے ہیں جراثیم, وہ کیوریبل ہوتے ہیں. امیر کی جو بیماری ہیں وہ کیوریبل نہیں ہوتی, وہ مشکل ہوتے, پوری لائف میڈیسن لیتے مگر دونوں میں کچھ بیماریاں سیم ہیں, سیم. جی بالکل. لیکن ڈاکٹر صاحب جو یہ فزیکل بیماریوں کا تو ٹھیک ہے, کسی نے کسی بھی جگہ سے ٹریٹمنٹ کروایا تو وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے, اگر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو اس کو شفا مل جاتی ہے. لیکن جو سائیکولوجیکل مسائل ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں ایسی کون سی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے اپنے الفاظ کو یوز کرتے ہوئے کسی دوسرے بندے کے لیے, کہ ہم اس کی, اگر ہم کسی کے پازیٹیوٹی بیان نہیں کر سکتے ہیں تو ہم اس حد تک الفاظ یوز نہ کریں کہ اس کی زندگی کے لیے خطرہ بنے. عام ٹائم پہ, عام وقتوں میں, ہر وقت, اور بالخصوص وہ لوگ جو ٹی وی پہ آتے ہیں, وہ لوگ جو اس طرح کی کرتے ہیں نا, مقصد کہتے ہیں کہ کبھی کسی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے ایسا. دیکھیے آپ نے دیکھے کہ ابھی تک ہر بیماری کا ہم نے علاج کیے, بالکل ہوا ہے, الحمدللہ ہمارے پاس ثبوت ہے, آ کر ثبوت دے سکتا ہے لوگوں کو کہ کوئی بھی بیماری ہے الحمدللہ کیور ہوئے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی مالج کہیں یا کوئی بھی ایسا مایوس ہو جائیں, کوئی بھی شخص, کوئی عام سا انسان ہے جو کہ مایوس ہو جائیں کہ یار علاج نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, علاج ہے, علاج ممکن ہے, مایوس نہیں ہونا چاہیے. انسان کو مایوسی سے نکال دو, الفاظ ایسے استعمال کرو کہ یہ پاسبل ہے, یہ ممکن ہے, یہ چیزیں, ہر چیز ممکن ہے اس دنیا میں اگر ہم چاہیں, اگر ہمیں اویئرنیس ہو, علم ہو ہمارے پاس, تو بہت سی چیزیں ممکن ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے اس پروگرام کا مقصد جو نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد ہے, ایک تو یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس آئے, لوگوں میں پازیٹیوٹی آئے کہ کس طرح سے وہ نیچرل طریقے سے اپنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں. ایک جو آپ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں, آپ سمدہ ہیلنگ انرجی کے تھرو بے شمار لوگوں کا ٹریٹمنٹ کر چکے ہیں اور ابھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے. دوسرے بات یہ کہ نیچرل طریقے سے کس طرح سے لوگ اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں, یعنی آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں, آپ کوشش کریں تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے شفا رکھی ہے, آپ کو ملے گی ضرور. صحیح, بالکل. ڈاکٹر صاحب ریڑھ کی ہڈی کے بہت سارے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں. ہاں, ریڑھ کی ہڈی کے بے شمار لوگوں کو مسائل ہیں. لوگ آج کل آپ کو پتہ آفس ورک میں زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں, پورا دن 12 گھنٹے لوگ چیئر پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں, گھر جاتے ہیں تو ٹیک لگا کے ٹی وی دیکھتے ہیں, یا اگر لیپ ٹاپ پہ بھی کام کرتے ہیں تو ریلیکس پوزیشن میں ٹیک لگا کے, یا فزیکل پھر جو اتنے لوگ اتنے ٹف لائف ان کی گزر رہی ہوتی ہے, جیسے مزدور طبقہ ہے, بہت زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے,
تو ریڑھ کی ہڈی کے مسائل جو ہیں وہ کس حد تک ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ریڑھ کی ہڈی کے جو مسائل ہے، میں احتیاطی تدابیر بتاؤں گا کیونکہ میرے خیال پروگرام کا وقت نہیں ہے، میں احتیاطی تدابیر بتاؤں گا. دیکھیں بہت وزن ظاہر ہے کوئی انسان اٹھائے گا تو کمر ہے جو اس پہ پریشر آ جاتا ہے، تو اس کا احتیاط کریں. وٹامن ڈی لے، دھوپ کو کم سے کم دوپہر کو نہیں، صبح 9 بجے سے پہلے ہاں بہت تیز دھوپ نہ، کیونکہ وہ ہمارے نقصان دہ ہو سکتا ہے. 9 بجے سے پہلے صبح اور رات کو شام کو جو ہے 4 بجے کے بعد تھوڑی دیر دھوپ کی طرف جو ہے نا سورج بیک کر کے تھوڑی دیر بیٹھے، تاکہ جو وٹامن ڈی ہے، بہتر ہے اگر شرٹ نہیں ہے تو بہتر ہے، ورنہ ویسا بھی وٹامن ڈی تھوڑا بہت اثر کرتے ہیں. صحیح، ہماری باڈی وٹامن ڈی دھوپ سے سٹور کرتے ہیں. اور وٹامن ڈی ڈاکٹر صاحب ہماری ہڈیوں کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ ریڑھ کی ہڈی پورے ہڈیوں کے لیے بہت اچھا ہے. اچھا، اگر یہ تو ایک نیچرل طریقہ ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کو مالش بھی بہت ساری چیزیں دے سکتا ہے. مالش مثال کے طور پہ آپ کو کیلشیم کی اگر کمی ہے، وٹامن ڈی کی کمی ہے، تو وہ بھی مالش کے پاس جائیں. کچھ اس طرح کے سب سے بیسٹ ہے کہ میں نے خود دیکھا ایسے جو ریڑھ کی ہڈی کے پیشنٹ ہوتے ہیں جو چل نہیں سکتے ہیں، لیکن جب وہ سمدھا ہیلنگ انرجی کی کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، ورک شاپس اٹینڈ کرتے ہیں، تو اپنی سیلف ہیلنگ کرتے ہیں اور نارمل لائف گزار رہتے ہیں. پھر ان کو پین کلر لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے. بالکل انشاءاللہ اسی طرح لوگ آئیں گے انشاءاللہ، اٹینڈ کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ پروگرام کا وقت نہیں. یکم سپٹمبر کو ہمیں ہے لاہور میں ورک شاپ، 15 کو ہے کراچی میں، اور 29 کو ہے راول پنڈی پی سی ہوٹل میں. آپ ضرور جوائن کیجیے انشاءاللہ. بہت شکریہ سب کا، اور خالدہ اور ہمیں اجازت دیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.